اچھوں کے قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتا ہے، اچھوں کی محفل میں ہوتا ہے تو وہ رحمت خدا کے قریب ہوتا ہے۔ قسمتوں پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ دنیا آرام سے سوئی ہے، آپ اپنی سوئی تقدیر کو جگانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا سے ہر وقت ایک ہی دعا کیا کریں، اللہ اسی حالت میں زندگی دے اور اسی حالت میں ہمیں موت دے کہ ہم خدا اور خدا والوں کا ذکر سنتے رہیں، دنیا سے روانہ ہوتے رہیں۔ اس سے اچھی موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس کے لبوں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، جس کے کانوں کے قریب اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہو اور وہ دنیا سے کوچ کر رہا ہو۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا سرکار اچھی موت کون سی ہے؟ کہا ایمان والے کی۔ کہا آقا وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کہا اس سے بھی اچھی بتاؤں؟ بولے ہاں۔ تو پھر ایک موت ہے کہ آدمی وضو کی حالت میں ہو اور مر جائے۔ پھر پوچھا آقا اس سے آگے، فرمایا کہ سجدے کی حالت میں وہ مر جائے۔ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں غوث پاک کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اسے موت آ جائے۔ مرنا تو ہے ہی، دنیا سے جانا تو ہے ہی، بچنا تو ہے نہیں کسی کو، مگر کتنی اچھی موت ہوگی کہ آپ خدا کا ذکر سنتے سنتے مر جائیں۔ کتنی اچھی موت ہوگی کہ آپ رسول پاک کی نام پڑھتے پڑھتے مر جائیں۔ اس سے اچھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو خدا کے کرم کی باتیں ہیں۔ آپ نے سوچتا ہے یار ہم 30 سال 25 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے، اگر ہم توبہ کر بھی لیں آج تو پھر کیا ملے گا اس سے؟ ایک سوچ ہوتی ہے آدمی کی، مگر ایک چیز اپنے دماغ میں رکھیں، اللہ جب بخشنے کا آتا ہے تو ایک سجدے میں بگڑی بنا دیتا ہے۔ ہاں، ایک سجدے میں انسان کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے نا تو پھر دیر نہیں لگتی ہے، ایک سجدے پہ بخش دیتا ہے۔ کرم کی چیٹیں آتی ہیں، انسان بخشا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب لوگ نہ جائیں وہاں۔ صرف امام شریف والے جا رہے ہیں، حضرت کی استقبال کے لیے ان کو جانے دیجیے، باقی لوگ سارے بیٹھے ہیں، حضرت ادھر ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ کہنا چیزہ میری طرف کریے، تھوڑی دیر بعد سنیے۔ ہاں کوئی بات نہیں، تو سنیے، سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل سے بولیں گے سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے میرے رب کا۔ آپ حضرات یہی بیٹھے رہے، حضرت یہی تشریف لائیں گے۔ یہ خدا کے کرم کی بات ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو سوچ ہے نا آدمی کی اندر کی فیلنگ، 30 سال 40 سال 50 سال ہم نے سود لیا، بیاج لیا، حرام کھایا، یہ وہ سب دنیا بھر کی، ہم نماز پڑھ کے بھی کیا ہوگا، روزہ رکھ کے بھی کیا ہوگا، مسجد میں جا کے بھی کیا، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک کافر انسان، ایک بددین مشرک آدمی جب سچے دل سے توبہ کر کے نبی کا ہو کے پہلا سجدہ کر کے مر کے مصطفیٰ کے قدموں میں جا سکتا ہے، تو پھر آپ نے صرف گناہ کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے۔ پھر آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ مت جائیے، آپ اپنے گناہ کا وزن مت دیکھو، خدا کی رحمت دیکھو۔ یہ مت دیکھ کے تیرا گناہ کتنا ہے، یہ دیکھ تیرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ وہ بخشنے پہ آتا نا تو سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب وہ دھونے پہ آتا ہے نا تو کالے دلوں کو سفید و شفاف آ دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں، اس کی رحمت کی چیٹیں جسے مل جائیں پھر اس میں ٹھکانا نہیں ہے۔ تو آپ تلنا مت کیجئے کہ میں گناہ گار ہوں، آج تک میں نے جھوٹ بولا، غیبت کی، اب اگر میں نیک بنوں گا تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو مت دیکھ، تیری 70 ماؤں کی محبتیں جہاں دم توڑتی ہیں
وہاں سے بندے کے لیے خدا کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت قاری اقبال صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ سے بالکل الگ کریں۔ یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ نفس امارہ جو وجود میں شامل ہے نا، یہ تمہیں کچھ نہیں کرنے دیتا۔ اچھا اس میں راز بہت ہے، یہ پڑھانے کا اسٹیج ہے، حکمتیں بہت ہیں۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ قادر ہے۔ نفس امارہ کیوں رکھا ہے انسان کے جسم میں؟ یہ نفس رکھ کے اللہ نے انسان کو مجبور کر دیا۔ یہ نفس اگر انسان کے وجود میں نہ ہوتا تو قبر میں حساب کی ضرورت نہیں تھی، حشر میں حساب کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر انسان کہہ دیتا مولا کیسا حساب، کیسا سوال، کیسا جواب، جو تو نے کرایا ہے مجھ سے وہ میں کرتا رہا۔ معاذ اللہ، اسی لیے تو رب نے یہ نفس رکھا۔ پتہ یہ لگا تو سجدے کرے گا تیرا رب کرائے گا، تو روزہ رکھے گا تیرا رب رکھوائے گا، تو زکات دے گا تیرا رب دلوائے گا، تو صدقہ اور خیرات کرے گا تیرا رب کرائے گا۔ جب جب ایک کام کرے گا تو تیرا رب کرائے گا، وہ چاہے باپ کی خدمت ہو، ماں کی خدمت ہو، بڑے بھائی کی خدمت ہو، پڑوسی بیمار کی خدمت ہو، کسی رشتہ دار کی خدمت ہو، کسی شرافہ کی یعنی جماعت کی خدمت ہو، یا کسی غریب باپ کی بیٹی کی شادی کی شمولیت ہو، یہ سب تجھ سے تیرا باپ کراتا ہے یعنی تیرا رب کراتا ہے۔ مگر جب آدمی گناہ کرتا ہے نا گناہ، تو پھر رب نہیں کراتا، وہ تجھ سے تیرا نفس کراتا ہے۔ نفس یہ کہہ دینا کہ میاں بغیر اس کے حکم کے تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مگر حرام کام صرف تیرے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شراب پیتے ہو تیرا نفس پلواتا ہے، چوری کرتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے، حرام کھاتے ہو تمہارا نفس کھلواتا ہے، دوسرے کی بہن بیٹی کو بری نظر دیکھتے ہو تمہارا نفس دکھواتا ہے، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے، تم تلاشیاں کرتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے، سود لیتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے، سود دیتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے، دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپتے ہو تمہارا نفس کراتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ پاک ہے، اللہ صاف و شفاف ہے، اللہ سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ جب بھی بندے سے کراتا ہے اچھا کراتا ہے۔ جب تمہارا قدم برائی کی طرف جائے تو سمجھو شیطان یعنی تیرا نفس لے کے جا رہا ہے، اور جب دل مسجد کی طرف کرے جانے کے لیے سمجھ لے تیرا رب چاہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ برائی کرو گے یہ تمہارا نفس ہوگا، اچھائی کرو گے اس میں تمہارے رب کی مرضی ہوگی۔ اب یہ سوچ لینا، اپنے ذہن پر رکھ لینا، ارے بھیا زندگی گزر گئی، اب توبہ کر کے کیا کریں گے؟ حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں یہ سوچ بھی آدمی کے دماغ میں اس کا نفس لاتا ہے، ورنہ مومن ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے میں جب سجدے میں سر رکھوں گا، خدا کی بارگاہ میں گر گڑاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، ادھر سر جھکے گا ادھر میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ یہ مومن کی سوچ ہے، یہ ایمان والے کی سوچ ہے۔ مگر آج تمہاری سوچیں اس طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں نے آج ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے جانتے ہو کیا ہوا؟ یہ جو زخم ہے نا دل پر، یہ آتی چلی گئی، یہ جمتی چلی گئی، دل کالے ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ تم مسجدوں سے دور ہوئے، مدرسوں سے دور ہوئے، خانقاہوں سے دور ہوئے، ماں باپ سے دور ہوئے، سچوں سے دور ہوئے، ایمانداروں سے دور ہوئے، نبی کے وفاداروں سے دور ہوئے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ حکومت چھن گئی تمہاری، سلطنت چھن گئی تمہاری، عزت چھن گئی تمہاری، تاج و سلطنت چھن گئی تمہارے، کچھ بھی نہ رہا تمہارے ہاتھ میں، نہتے ہو گئے، خالی ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ٹرینوں میں موب لنچنگ، اسٹیشن پہ موب لنچنگ، روڈ بیس پہ موب لنچنگ، تقریباً 1700 تمہاری بیٹیاں ٹرینوں کے بستروں پہ جا کے لیٹ گئی۔ کیا ہے یہ؟ ہمیں تو ڈوبنے بھی جگہ نہ رہی، مسجدیں گئی، مدرسے گئے،
بال کاہے گئے، تمہارے چہروں کی داڑھیوں کی رونقیں گئی، تمہارے لباس کی رونقیں چلی گئی۔ اور کیا چاہیے؟ جس ہندوستان کی کھیتی پر 1000 سال تک تم نے بادشاہ بن کے اپنی زندگی کو گزارا تھا، آج اسی زمین پہ تم سر جھکا کے جی رہے ہو۔ خدا کی قسم کبھی پہچانے، کبھی قدم رکھا، کبھی سوچا آخر یہ انجام ہوا کیوں؟ جب حقیقت پہ جاؤ گے تو پتہ لگے گا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ وجہ بربادی اسی سے تو دنیا میں ہوئی، بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ ہے بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ جب تک تم نبی کے تھے دنیا پر حکومت کر رہے تھے، زور سے بولیں گے آپ ورنہ بھیا کورم کی تھوڑی آواز دے دو، ایگو کم کر دے۔ ٹھیک ہے بھیا مائک والو، ایگو کم کرو، آواز دو، سبحان اللہ زور سے اور دل سے بولے یا رسول اللہ۔ حکومت 1000 سال تک کی کر، آج تو خالی ہندوستان ہے۔ اس وقت 4 جگہ، لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان مل کر کے جب ایک جگہ تھے، حکومت محمد مصطفیٰ کا غلام کر رہا تھا۔ تیری مسجد، تیرا مدرسہ، تیری خانقاہ، تیری داڑھی، تیرا لباس، سب ٹارگیٹ ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ بولا تھا خالد ابن ولید، وہ سبحان اللہ بولے تو میں سنا دوں۔ روم میں 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں جب گھرے تھے خالد ابن ولید، تو روم کے بادشاہ نے صرف ایک بات کہی تھی، خالد میرے سامنے آ، ملاقات کر کے کچھ بات کروں گا۔ اتنا جب کہا تو مسکرائے، 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں مسکرا رہے۔ ہاں، یہ حلاوت ایمان کی ہے، یہ عشری ایمان کی ہے، یہ قوت ایمان کی ہے۔ 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا، کسی کے قدموں میں جانا نہیں سیکھا ہے ہم نے۔ کہا خالی آنا ہوگا، کہا نہیں، ضرورت ہو تو تو آ، ہم کسی کے پاس نہیں جاتے۔ کہا کیوں؟ کہا بولے ہمارے نبی نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا بھائی نبی نے؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ جب تک تم میرے رہو گے تمہیں کسی کے قدموں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمانہ تمہارے قدموں میں آیا کرے گا۔ اور شک بھی نہیں ہے، غوث پاک کا جلسہ یہاں منا رہے ہو، ہزاروں میل کی دوری پہ لیتے ہیں بغداد میں، آج لاکھوں کا مجمع جامع شریف کے مدینے میں غوث پاک کے مزار کے نیچے سو رہا ہے۔ 850 سال ہو گئے غریب نواز کے قدموں میں دنیا جھک رہی ہے، سینکڑوں سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کے چرنوں میں، آج زمانہ جھکتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ کہنے آئے تھے کیا میرے قدموں میں آنا؟ غریب نواز نے کہا تھا کیا میرے قدموں میں آنا؟ مکتوب علاؤالدین صابری نے کہا تھا کیا میرے قدموں میں آنا؟ شاہ جی محمد شیر نے کہا تھا کیا میرے قدموں میں آنا؟ دیوا کے وارث نے کہا تھا کیا میرے قدموں میں آنا؟ مکرپور کے بدیع الدین نے کہا تھا کیا میرے قدموں میں آنا؟ مکتوب سمنا نے کہا تھا کیا میرے قدموں میں آنا؟ تاج الشریعہ نے وقت وصال وصیت فرمائی تھی، جہاں میرا دم ٹوٹے، جہاں آخری سانس مکمل ہو، مجھے وہی دفن کرنا، مگر شرط یہ ہے اللہ والوں کے بیچ میں کرنا۔ کہہ تو کہاں رہے تھے، جملے کہاں مقبول ہو رہے تھے، تب بھی نکلا تو بریلی میں، آخری سانس بھی نکلی تو بریلی میں، جملہ بولا تھا اللہ والوں کے بیچ میں دفن کرنا۔ اعلیٰ حضرت بھی وہی ہے، حجت الاسلام بھی وہی ہے، مفتی اعظم بھی وہی ہے، ان کے بعد مفسر اعظم بھی وہی ہے۔ سب کی گود میں میرا پیر تاج الشریعہ آرام کر رہا ہے، بلانے کسی کو نہیں آئے تھے، مگر زمانہ سمجھ کے چلا دے میں چلتا چلا گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ سچوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا ان کے قدموں میں جا کے خود جھک جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ مجھے،
تم کیوں آج بھکاری ہو گئے؟ تم کیوں لٹ گئے؟ تم کیوں برباد ہو گئے؟ تم نے کبھی اپنے سینے میں جھانک کے دیکھا کہ تم اس منزل پہ ہو کیوں؟ افسوس ہوتا ہے جس پر جب تمہاری انگلیاں دوسروں کو اٹھتی ہے۔ تھوڑا سا مسجد میں اگر کوئی کنکر مار دے تو روڈ پہ آ جاتے ہو، مدرسے پہ انگلی اٹھا دے تو روڈ پہ آ جاتے ہو۔ تمہاری طرف اشارہ کرتے کوئی انگلی کا تو رینڈم ڈی ایم کو، آئی جی ایم کو، کپتان کو جا کے دیتے ہو۔ روڈ شو کرو، جام لگاؤ، پردرشن کرو، چال بے وقوف آدمی۔ مسجد پہ کسی نے کنکر مارا تو میمورنڈم بانٹو گے، روڈ جام کرو گے، روڈ شو کرو گے، پردرشن کرو گے، ہو-ہا کرو گے، روڈوں پہ حملے کرو گے، جام لگا لگا کے بیماروں کو تڑپاؤ گے۔ کیا یہی اسلام کہتا ہے کہ نہ مسجد پہ کنکر لگی تو روڈ پہ نکل کے آ گیا؟ پانچوں وقت مسجد ویران پڑی ہے تب خیال نہیں آیا؟ کہاں تھے تم؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں گھاسیں جمی پڑی ہیں تب خیال نہیں آیا؟ مونگ پھلی بیچنے والوں کے بچے پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، ٹھیلا چلانے والوں کے بچے ہیں مدرسوں میں۔ کس امیر کا بچہ ہے بولو؟ کس دولتدار کا بچہ ہے مدرسے میں بولو؟ کسی دوسرے کو ٹارگٹ مت کرو، سینے میں اپنے جھانکو، تم کیا کرو کیا ہو گئے؟ تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں نا، جتنے بڑے والے ہو گئے ہیں نا یہ قوم، آسمان کب کا ٹوٹ کے تم پر گر گیا ہوتا، زمین پھٹ کے تمہیں نگل گئی ہوتی۔ کوئی ہے جو تمہیں بچائے ہوئے ہے؟ ہاں وہ ہے کون؟ وہ سنو، حضور کو سے پاک ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے، دیکھا تو ایک شخص پڑا ہے، پھٹا پرانے لبادہ ہے جسم پر، منہ سے تھوک نکل رہا ہے۔ لوگ جاتے ہیں تمسخر کر کے نکل جاتے ہیں، ٹھوکرے مار کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سے پاک گزرے، رک گئے، اپنے کپڑے سے چہرہ صاف کیا، اس کے بعد گفتگو کی۔ جو ساتھ والے تھے انہوں نے کان لگا کے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے غور سے سنا، نہ عربی میں تھی نہ فارسی میں نہ اردو میں، خدا جانے کے زبان میں تھی مگر تھی گفتگو لاجواب ہوتی رہی۔ سر جھکا کے وہ سے پاک سنتے رہے، وہ سے پاک بولتے تو وہ سر جھکا کے سنتے رہے۔ چند یہ سلام و کلام کے بعد تو لوگوں نے کہا حضور اگلا سفر بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیں یہ ہے کون؟ دنیا ٹھوکرے مار کے جا رہی ہے، چہرہ صاف کیا ہے آپ نے، سر چوما ہے آپ نے، گفتگو کی ہے آپ نے، یہ کون ہے؟ اس کو ہم ایک زمانے سے یہاں پڑا دیکھتے ہیں، حضور ہے کون؟ حضور غوث پاک فرماتے بتا دوں؟ بولے ہاں۔ کہا جن کو تم حقارت سے دیکھتے ہو، تمسخر کرتے ہو جن کا، دیکھ کر کہے ہو ٹھٹے کرتے ہو جن کے، انگلی اور انگوٹھے مار کے چلے جاتے ہو جن کے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تمہارے علاقوں کی مشکلوں کو ڈال دیتا۔ فقیر پڑا ہے پھٹا پرانا لباس پہنے، اسی کو بہانہ بنا کے اللہ نے علاقے کو بچا دیا۔ سوچو، تم نے کبھی سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ؟ کبھی کورونا کا آنا، کووڈ کا آنا، مشکلوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، ایسی ایسی حکومتوں کا سروں پہ مسلط ہو جانا، سر جھکا کے ملک میں جینا، کیا ہے یہ؟ فیصلے خود مت کرو، تم اس لائق نہیں ہو کہ فیصلے کر سکو۔ آؤ قرآن کے پاس، تو بتا قرآن سچائی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ویعفو عن کثیر، وہ تو اللہ تیری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ تم اس لائق نہیں تھے تمہارے لیے آسمان سے پانی گرتا، تم اس لائق نہیں تھے تمہارے لیے درختوں سے فروٹ آتے، تم اس لائق نہیں تھے تمہارے لیے زمین سے دھان اور چاول نکلتے، تم اس لائق نہیں تھے تمہارے لیے زمین سے مغزیات آتے، تم اس لائق نہیں تھے تمہارے لیے پہاڑوں کے پتھر
آتی. یہ ملی کیوں؟ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری نعمتوں کا ملنا تیرا کمال نہیں ہے، تمہاری شکلیں اور صورتیں اس لائق نہیں ہے. سچائی یہ ہے جن شہروں میں، جن قصبوں میں، جن دیہاتوں میں، جن علاقوں میں، جن قریوں میں، جن خطوں میں، جن جہت و سمت میں تم رہتے ہو، انہی خطوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تم رات کو پاؤں پھیلا کے سو جاتے ہو. وہ خدا کے قریب بندے سوتے نہیں، مسلح بچھا بچھا کے خدا کی بارگاہ میں رو رو کے سجدے کرتے ہیں. ادھر ان کے سر جھکتے ہیں اور ادھر خدا تمہارے علاقوں کے کھانے کا انتظام فرما دے. کسی ایک آدمی کا سجدہ بچا لیتا ہے. زور سے بولو، دل سے بولو. خود سوچو جب ایک کے سجدے کا یہ عالم ہے، جس دن سچے بن کر تم سب سجدے میں گرو گے اس دن کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ کبھی خیال کیا تم نے؟ کچھ نہیں سوچ رہے ہو تم، سب بھول گئے، سب بھلا دی تم نے اپنی تاریخ. کیا اسی میں خوش ہو؟ پٹتے رہو، مرتے رہو تم. پھر ایک دن تمہارا ضمیر تمہیں جھجوڑ کے کہے گا نا، ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا. پھر اگر چاہتے ہو کہ اسی منزل پر آؤ تو پھر آؤ ہاتھوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کے. اور سے بولو، آؤ اپنے ماتھوں میں سجدوں کی تاپ لے کے، آؤ اپنے سینوں میں عشق رسول لے کے، آؤ مسجدوں میں کسی کی چوکٹ پہ مت جاؤ، مسجدوں میں آ کے سر جھکا. جس دن سر خدا کی بارگاہ میں جھکے گا اٹھے گا بعد میں، عزت کے ہار اللہ تمہیں پہلے عطا فرمائے. دل سے سجدہ کر کے تو دیکھ، خدا کی بارگاہ میں رو کے تو دیکھ، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے تو دیکھ. تیرا رونا اللہ کو بہت پسند ہے. اور سے بولو، تیرا رونا اللہ کو اور کتنا پسند ہے جانتے ہو؟ سبحان اللہ بولو تو ایک بات بتا دوں. ایک دن حرم شریف میں اللہ کے رسول کا گزر دیکھا تو ایک رونے کی آواز آ رہی ہے. میرے سرکار قریب چلے گئے، دیکھا تو رونے والا کون تھا پتا ہے؟ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، افضل البشر، میرے نبی کا خلیل رو رہے ہیں سر سجدے میں. جملے کیا تھے؟ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، خالق مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے. یہ جملے وہ بولے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. خوف خدا نہیں ہے دلوں میں، آج زنگ ہے، زنگ تمہارے دلوں پر. کھا ایسا رہے ہو نا، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے کیا کھانا ہے. ایمان والے کو، مسلمان کو پتا ہے تمہیں، اس لیے دلوں پہ زنگ آ گئی ہے تمہارے. کوئی اچھی بات دلوں پہ اثر نہیں کرتی، کوئی جملہ اثر نہیں کرتا، کوئی تاریخ اثر نہیں کرتی، کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک لقمے پر نظر رکھی تھی، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کس طرح سے آیا. تب ان کے خوف کا یہ عالم تھا. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، میرے سرکار کا گزر ہوا. سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان دل سے اللہ بولیں گے یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ. میرے سرکار نے قریب جا کر فرمایا میرے خلیل کیوں رو رہے ہو؟ اسٹیج پہ لیا مولانا صاحب، یا کوئی اسٹیج پہ لیا ایک ایک کر کے کیوں اس طرح سے اسٹیج پہ سجا رہا ہو؟ غلط ہے یہ چیز، ہے کہ نہیں؟ بہت غلط ہے یہ چیز. اسٹیج پہ لیا جس میں لائے ہو اسے لے آؤ نہ یہاں، ٹھیک ہے؟ جلسہ خراب مت کرو اپنا جان بوجھ کے. سبحان اللہ زور سے بولو. چہرہ میری طرف کرو، بیچ میں ڈسٹرب مت کرو، پریشان مت کرو. ایک تو تم نے بٹھایا اتنے اچھے ٹائم پہ تقریر کرنے، سوچو آپ سمجھ لیں ایک ہی تقریر کرنے والا، ایک ہی نعت پڑھنے والا
پھر رات کے اس حصے میں لا کے آپ بیٹھا رہے ہیں، پوری رات بیٹھائے پڑے ہیں آپ، 7:30 بجے آیا ہوں، عشاء کی نماز پڑھی ہے میں نے آ کے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ٹائم پہ تقریر ہوتی، اچھا رہتا نا۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کے حوالے آ گئے، آواز ڈالو، مگر پھر بھی وقت پر آئے نہیں، وقت پر اس کی تقریر کراؤ، بیٹھاؤ، یہ آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ جلسہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بہت وقت لگتا ہے، پریشانیاں اٹھاتے ہیں لوگ، تب کہیں آگے جلسے عمل میں آتے، ہم انہیں بگاڑ کے لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے، کہیں کو اچھے سے ایڈجسٹ کیا کرو تاکہ صحیح چیز صحیح وقت پہ اب تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، زور سے بولیں آپ کو میں بات۔ سیدنا ابو بکر صدیق، میرے سرکار قریب بیٹھا کر کہا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک چیز کا ڈر ہے مجھے، صرف ایک چیز کا۔ کہا کیا؟ کہا جس دن آپ سے جدا ہو گیا اس دن میرا حال کیا ہوگا؟ اتنا جب کہا تو میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کہا نبی نے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل سے بولو بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو بکر صدیق کا چہرہ کھل گیا، میرے سرکار کا چہرہ ادھر کھلا ادھر ابو بکر صدیق مسکرائے۔ اسی جملے کو نبی کے کیچ کیا ابو بکر نے، سینے کی تختی پر کندھا کر لیا اور کندھا کر کے اپنے کام میں لگ گئے۔ جانتے ہو میرے رسول کی بات کا کتنا اثر ہوا ان پر؟ جس دن ہجرت کی پوری رات سوتے نہ ملے ابو بکر صدیق، نبی انہی کی چوکھٹ پہ پہنچے، میرے سرکار نے انہی کو لیا، لینے کے بعد انہی کو چلے کے سفر کیا تھا مدینے کی جانب۔ مکے سے نکلے تو ابو بکر صاحب، سفر میں ابو بکر، غار میں ابو بکر، مدینے میں ابو بکر۔ میرے سرکار کا جب وصال ہوا تو پہلی بار یعنی مصلی پر ابو بکر صدیق، یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق کا آخری وقت آتا ہے، تاریخ اسلام بتاتی ہے، تو مولا علی کو اپنے قریب کیا۔ اس نے ابو بکر صدیق نے اور اپنے قریب کر کے کہا تھا، اے علی ایک تمنا ہے میری، اس تمنا کو پورا کرو، اس آرزو کو پورا کرو، اس جستجو کو پورا کرو۔ آج سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، اہل تشیعوں کے گرگے، رافضی گرگے اور وہ گنڈے اور لچے آ کر سوشل میڈیا پر ایک آواز اٹھاتے ہیں، میاں دیکھو ابو بکر اور علی کا جھگڑا تھا، مولا علی کا اور ابو بکر کا جھگڑا تھا، عثمان غنی اور مولا علی کا جھگڑا تھا۔ ارے بے وقوف جاہل آدمی، اگر ان کا جھگڑا ہوتا تو وصال کے 3 دن پہلے ابو بکر صدیق نے علی کو بلایا اور بلا کر کہا تھا، اے علی میری ایک تمنا ہے، اور وہ تمنا یہ ہے جس دن میرا وصال ہو انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل یعنی کہ کفن پہنایا ہے۔ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر آنکھ سے آنسو نکلتے رہے۔ ابو بکر صدیق کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے، رو کیوں رہے ہو علی؟ کہتے ہیں آپ کی جدائی گوارا نہیں ہے۔ کتنا اندھا ہو گیا یہ انسان جو آج کہہ رہا ہے کہ ابو بکر اور علی کا جھگڑا تھا، اپنی طرف سے لاؤ گے؟ جو باتیں ہوئی ہیں ان کے درمیان وہ اجتہادی ہے، اس پر مومن کو بولنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ تم پڑھو گے ان چیزوں میں؟ تمہیں پڑھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھو۔ مولا علی کو سوالا، ابو بکر صدیق نے سیدھا کر کے کہا رو مت، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ خدا کی قسم مسکراہٹ ہے دونوں کے چہروں پر، گفتگو ہوئی، مولا علی نے اس کو قبول کیا، وصال ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ غسل دیا اپنے ہاتھوں سے، کفن پہنایا اپنے ہاتھوں سے، جنازہ سب سے پہلے اٹھایا اپنے ہاتھوں سے، کاندھے پر رکھا علی نے، کاندھے پر رکھ کے جب جنازہ جا رہے تھے، خدا کی قسم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جب جنازہ
لے کر چلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کون؟ حضرت مولا علی. ایک دروازے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سیدنا مولا علی کہتے ہیں لوگوں جنازہ رکھو, پہلے میں سنوں گا اور جا کے پوچھوں گا یہ رونے والا ہے کون. آج تو تیری مالات پر تڑپتی رہے تجھے کوئی پرواہ نہیں, تیرا باپ تڑپتا رہے تجھے کوئی پرواہ نہیں, تیرا پڑوسی تڑپتا رہے تجھے کوئی پرواہ نہیں, تیرا رشتہ دار تڑپتا رہے تجھے کوئی پرواہ نہیں. اور ہاتھ اٹھا کے دعوے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث کا غلام ایسا ہوگا کیا کہ کسی کو تڑپتا دیکھ لے؟ نبی کا غلام ایسا ہوگا کیا جو کسی کو روتا دیکھ لے؟ نا نا, نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ میرے سرکار نے ایک دن فجر پڑھا کا اعلان کیا ہے کوئی مسجد میں ایسا غلام کہ جس نے نماز فجر سے پہلے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق بولے آقا میں ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو بھائی, سبحان آقا اللہ. میں ہوں. نماز بعد میں پڑھی ہے, پہلے غریب کی عیادت کر کے آیا ہوں. میرے سرکار نے ہاتھ اٹھایا, ابو بکر صدیق کا مسجد میں ارشاد فرمایا اے مدینے والو تمہارا جی کرتا ہوگا ہم کسی جنتی کو دیکھیں جس کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر صدیق کا چہرہ دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری اقبال احمد صاحب قبلہ. کبھی خیری کی عیادت کی, کبھی کسی بیمار کے لیے نکلے. نا نا, اگر کوئی مشکل میں ہے تم مذاق بناتے ہو, کوئی بیماری ہے تم اس کی زمین خریدنا چاہتے ہو, کسی کی عزت پہ آنچ آئی ہو, تمہارا دل تمہیں خوش ہونے پر مجبور کرتا ہے. کہیں نہ کہیں تو کھوٹ ہے, کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے. ورنہ ایمان والا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ایمان والے کی شان ہے. تم رات کو پیٹ بھر کے سو گئے, پڑوس میں کیا حال ہے کبھی دیکھا تم نے؟ تم عیش کی زندگی گزار رہے ہو, تمہارے بڑے بھائی کی بیوی کو اوڑھنے چادر بھی نصیب نہیں ہو رہی, کبھی جا کے پوچھا ہے تم نے؟ تمہاری بیٹیاں 5-5 ہزار کے سوٹ پہنتی ہیں, تیری بھائی کی بیٹی کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے, کبھی جا کے پوچھا ہے تم نے؟ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آؤ مولا علی سے پوچھیں. کہا لوگوں جنازہ رکھو, رکھ دیا جنازہ. جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی مولا علی اسی چوکھٹ پہ پہنچ گئے, دستک دی, ایک بچے نے دروازہ کھولا. کہا بیٹا کون رو رہا؟ کہا میری ماں. کیوں؟ سامنے کھڑی تھی. کہا بہن بتا سکتی ہو رونے کی وجہ؟ چیخ نکل گئی. کہا علی مت پوچھو. کہا نہیں میں آیا ہوں تو بتا دو. مجھے کیسے جانتی ہو؟ کہا جو خدا کو جانے وہ کسے نہیں جانے. اچھے سے جانتی ہو علی ہو, اچھے سے جانتی ہوں ابو طالب کے بیٹے ہو, اچھے سے جانتی ہوں داماد مصطفیٰ ہو, اچھے سے جانتی ہوں حسن و حسین کے باپ. مولا علی خاموش ہو گئے. کہا رونے کی وجہ بتا دے بہن. کہا میرے رونے کی وجہ میرے دروازے پہ چھوڑ کے آئے ہوئے ابو بکر صدیق. کہا کیوں؟ کہا کیوں نہ روؤں علی, میں ایک بیوہ ہوں, سامنے جو کھڑے ہیں میرے یتیم بچے ہیں. ایک دن رو رکھی تھی تو ابو بکر صدیق نے گزرتے ہوئے میری آواز کو سنا تھا, سن کر واپس آئے اور میرے دروازے پہ وجہ پوچھی جیسے آج آپ نے پوچھی. میں نے ابو بکر کو بتائی. ابو بکر بولے بہن آج کے بعد رونا مت, جب تک ابو بکر مدینے میں زندہ ہے تیرے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا. خدا کی قسم اے علی میں رو اس لیے نہیں ہوں, جب کھانے کا وقت ہوتا اپنے دسترخوان پر کھلاتے, پھر توشہ تیار کر کے مجھ بیوہ کے لیے بھیج دے. یہ ابل دونوں وقت ہوتا تھا. آج اسی مرد قلندر کا جنازہ چل دیا. مجھ بیوہ کا کیا ہوگا؟ میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ مولا علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور بلند آواز کر کے کہا بہن روبے مت, یہ تو کرامت ہے ابو بکر صدیق کی کہ انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کہا علی
نہیں، مجھے قبر میں بعد میں اتارنا، پہلے میری بیوہ بہن کا انتظام کر دے۔ اے بہن کان کھول کر سن لے، اب تک اس ذمہ داری کو ابو بکر نے اٹھایا تھا، آج کے بعد یہ ذمہ داری علی اٹھائے گا۔ خود تو کھاتے نہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو کھاتے نہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے۔ نعرہ تکبیر! ارے ہاتھ اٹھا کے جواب دو، اتنا شاندار بیان ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، قادری کمیٹی، قادری کمیٹی، بڑی مرادہ مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا۔ ایک بات اور سوچنے والی، 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا انہیں بھولنے کا نام نہیں لے رہی۔ کتنے سال ہو گئے؟ تمہیں تو چیزیں بھی بھول جاتے ہیں لوگ۔ ادھر تمہارے منہ پہ مٹی پڑتی ہے، تیرے گھر میں بریانی چلتی ہے۔ تیرے تیجے کے چنوں کے لیے تیری اولاد لڑتی ہے، تیرے 40 کی فاتحہ کے لیے اولادیں آپس میں بیٹھ کے چندہ کرتی ہے، تیرے جسم کے کرت کرتے اتار اتار کے تیری شکل نہیں دیکھی جاتی، تیری جیبیں دیکھی جاتی ہیں۔ سوچ پھر سوچ پھر سوچ، دلالی تو نے کی، قبر میں سزا تجھے مزے اولاد لے گی، حرام تم نے کمایا، سزا تجھے مزے اولاد لے گی، دوسروں کی زمینیں تم نے دبائی، سزا تجھے مزے اولاد لے گی، سود اور بیاج تم نے لیا، سزا تجھے مزے اولاد لے گی۔ تجھے کیا ملا؟ تیری فاتحہ تک کے لیے چندے ہو رہے ہیں تیری اولاد میں۔ تیرا جنازہ نکلتے ہی تیری بیوی نے دوسرا نکاح کر دیا، عدت تک نہیں کی تیری، نکل کے چلی گئی۔ تیری مجھ پہ چراغ جلتے تھے، تیرے تمنچے کی نام کبھی گرم نہ ہوتی تھی، بڑی عقل تھی، بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، کیا ہوا طاقت کا، کیا ہوا شہرت کا، کیا ہوا دنیاوی معاملات کا، سب ختم۔ حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، ادھر مرے ادھر ختم۔ جنازہ اٹھا، چھوٹے چھوٹے بچے گئے، اچھا ہوا گنڈا مر گیا، لچر مر گیا، بدماش مر گیا، چور مر گیا، حرام کھانے والا مر گیا، سود لینے والا مر گیا، زانی مر گیا، شرابی مر گیا۔ یہ ہے تیرے ذکر۔ 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا ابو بکر کو بھولنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بچے بچے کی زبان پہ ہے نام ان کا۔ صبح کی نماز پڑھنے بھی جاتے ہو، اگر وضو کر کے لیے پاک کے کھڑے ہو جاؤ تو مولانا نسیم صاحب منبر سے کہیں گے بیٹھ جاؤ۔ کہاں مولانا جمعہ پڑھنے آیا ہوں، کہاں بعد میں پڑھنا، پہلے ابو بکر کا خطبہ سن لے۔ 1500 سال ہو گئے، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ علی کو، نہ عثمان غنی کو، کسی کو نہیں بھول نہیں دنیا۔ تم بھی تو مسلمان ہی ہو، تمہیں بھول کیوں گئے لوگ؟ تمہیں کیوں فراموش کر دیا؟ مرنا بڑی بات، زندوں کو بھول گئی تمہاری اولاد۔ کوئی نہیں ہے تمہاری خیریت پوچھنے والا، کچھ تو ہے، کہیں تو کھوٹ ہے، کہیں تو کمی ہے۔ یہاں ایک جملہ بولوں گا میں اس کے نام سے جس کا نام دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ بولو تب۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر اولاد جیتے جی گستاخ ہو جائے تو پھر تمہارے لقموں کا اثر ہے۔ کنفرم ڈکلیئر، ایک دم سوچ اور سوچنا بیکار، ایک دم پکا، ورنہ ماں باپ کی گستاخ اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تیرے لقموں کی کمی ہے، دیکھ اپنے لقموں پر۔ اولاد کو اگر حلال کھلایا ہوتا، خدا کی قسم پھٹا پرانا پہن کے بیٹی دوپٹہ اوڑھ کے زندگی
گزارتے تھی مگر کبھی بھی زندگی میں تیری عزت کا جنازہ نہیں. زندہ باد ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا مگر تیری عزت پر کبھی انگلی نہیں اٹھاتا. کہیں نہ کہیں کمی ہے ہمارے لقموں کی. مکان بنانا کمال کی بات نہیں, بینک بیلنس کمال کی بات نہیں, اچھے کاروں میں گھومنا کمال کی بات نہیں, نیتا جی بن جانا کمال کی بات نہیں, پکا مسلمان بن جانا یہ کمال کی بات ہے. سن لو, کوئی کمال نہیں ہے پیسہ, دنیا کما رہی ہے پیسہ, ناچنے والے بھی کما رہے ہیں, ڈھول بجانے والے بھی کما رہے ہیں, کوئی کمال نہیں. ایمان بچا دے, زور سے بولو, اور دل سے بولو, ایمان بچا لے. ایمان بچانا کمال ہے. سب سے بڑی دولت کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی. جس دن یہ پٹا گلے میں آ گیا, خدا کی قسم حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, شہرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یہ دنیا کا مال و متاع کاروں میں گھومنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حیثیت رکھتی ہے تو ہمارے نبی کی محبت رکھتی ہے. کسی بھی حال میں نبی کے عاشق بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک تو بے نمازی عاشق نہیں ہو سکتا, ہاں, دوسرا حرام کھانے والا کبھی عاشق نہیں ہو سکتا. سوچے دماغ میں رکھ نہیں تھی. محبت رسول کا نام ہے نماز, نماز کا نام ہے محبت رسول. جو نمازی ہوگا وہ نبی کا عاشق ہوگا, جو عاشق ہوگا وہ پنج وقت کا نمازی ہوگا. جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ کبھی حرام نہیں کرے. ہاں, ایک چیز مشہور ہے عوام الناس میں, حرام کا ایک لقمہ آدمی کے منہ میں چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یہ عوام کی بات ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, ایک چیز ہے, اللہ اس کے سجدوں کی لذت کو چھین لیتا ہے. سمجھ رہے آپ, جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے نا نمازوں میں, چاش نہیں, سمجھ رہے, وہ باقی نہیں رہتی. اس لیے حرام انسان کو تلاوتوں سے بھی روکے گا, نمازوں سے روکے گا, نیک کاموں سے روکے گا. حرام لقمہ تمہیں اچھائی کے قریب نہیں جانے دے گا. اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے حلال لقمہ. جس دن حلال لقمہ منہ میں اتر جائے گا اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو ایمان مکمل اور دوسرا پیدا ہونے والی اولاد مکمل. اور صحیح بولو گے, ایک تو ایمان مکمل, دوسرا پیدا ہونے والی اولاد بھی مکمل. یہ دو چیزیں ہیں دو. اچھا, پریکٹیکلی اعتبار سے اس کو بھی دیکھ لیتے. پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ آدمی ولی کب بنتا ہے, کس بنیاد پر بنتا ہے, تقویٰ آدمی کو کب نصیب ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ قرآن نے کیا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ بولیں آپ. ایک چیز کی مجھے بہت خوشی ہوئی جو سچائی ہے, بتا دیں آپ. میں نے سنا اس بستی میں عالم بہت ہے ماشاءاللہ, اور اس میں بڑے مخلص بزرگ قاری عفیف الرحمان صاحب کی بہت محنت ہے. اللہ عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. خلوص میں نے دیکھا بھی, عشاء کی نماز پڑھا, سب سے پہلے آگے ناشتہ قاری صاحب نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کو اور ان کے اولادوں کو بھی عطا فرمائے. تو علم اجالا ہے, نور ہے, روشنی ہے. اس کا مطلب اس بستی پر خدا کا فضل ہے. عالم ہر جگہ پیدا نہیں ہوتا. جس زمین سے اللہ پیار فرماتا ہے اسی جگہ پر اپنے دین کے عالم کو اتارتا ہے. تو پہلا تو یعنی کہ پہلا فائدہ تو
ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت عالموں کی جماعت. یہاں فرق بہت رکھا ہے پڑھے میں اور بغیر پڑھے میں. قرآن کہتا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور غیر علم کبھی برابر نہیں. آج تو جس کا جہاں منہ کھلا عالم پر انگلی اٹھا دی تم نے، جو چاہا بول دیا، جو چاہا کر دیا، جیسے چاہا کر دیا. ایک چیز کان کھول کر سن لو، یہ بھی قوم مسلم کے لیے ضروری ہے آج کے دور میں. میں نے کسی کی زبان سے پڑھے لکھے کی سنا ہے کہ آنے والے 2030 تک مسجدوں کو امام ملنے مشکل ہو جائیں گے. اگر تمہاری حالت یہی رہی جو آج ہے. وہ کیوں؟ کووڈ سے لے کے آج تک مدرسے خالی نہیں. لینا جا کے مدرسوں کا مصیبت پوچھو، خود جاؤ مدرسوں میں. پہلے قدم رکھنے جگہ نہیں تھی مدرسوں میں، بستر بچھانے جگہیں نہیں تھی مدرسوں میں. تلاش کرتے تھے مدرسوں کو بچے، آج مدرسے تلاش کر رہے ہیں بچوں کو. کھینچ لیا اپنے بچوں کو لوگوں نے. کیوں؟ اس میں بھی کہیں نہ کہیں غلطی تمہاری. لاک ڈاؤن میں کتنے علماء کی توہین کی، کتنوں کو مسجدوں سے باہر کیا تھا، کتنوں کو مدرسوں سے نکالا تھا. اچھے سے جانتے ہو. ناکارہ سے ناکارہ آدمی آ کے مسجد کے امام پہ انگلی اٹھا دیتا ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ امام کا مقام کیا ہے؟ امام بادشاہ ہے، امام حاکم ہے، اور ہم اس کے محکوم، ہم اس کے غلام ہیں. اور ایسے غلام ہیں اماموں کے ہم کہ جب تک امام سر نہ جھکائے تم جھکا نہیں سکتے، جب تک امام سر نہ اٹھائے تم اٹھا نہیں سکتے. یہ اٹھا دیتے ان پر جن کو تمہارے نبی نے اپنا وارث کہا، اور تمہیں ذرہ برابر حیا نہیں آتی ہے انگلی اٹھاتے ہوئے. کچھ بھی نہیں سوچتے. کتنے عالموں نے مسلح چھوڑ کے کاروبار شروع کر دیے آج. کیوں؟ مولانا آدمی نشہ نہیں کرا سکتا کیا حرام ہے کیا؟ کسانی نہیں کر سکتا کیا حرام ہے کیا؟ مزدوری میں نہیں کر سکتا کیا حرام ہے کیا؟ اتنا اچھا ہے کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ مولا علی کی محنت کیے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے. دیکھ کر میرے نبی نے راستے میں مسکرا کے فرمایا علی کا ہاتھ پکڑ کے، خدا کی قسم جو ہاتھ میرے علی کا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. توہین کیسی؟ کوئی توہین نہیں ہے مزدوری میں، کرو. اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول کو بھی پسند. کیوں سنے گا تمہاری؟ خدا نے اگر پیسہ دیا ہے کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، گاڑیاں خریدے گا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے باوجود تمہاری باتوں کو سن کے حجرے میں پڑا رہتا ہے، مدرسے کے روم میں پڑا رہتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ تم نہیں جانتے اس کے دماغ میں ایک چیز رہتی ہے، بلغوا انی ولو آیا. ہمارے نبی نے کہا تھا ایک آیت کا بھی علم ہے نا تیرے پاس تو اسے دوسرے کو دے دے. سوچ سے بولو. نہ دیا تو یہ ذمہ داری تیری، حساب تجھ سے ہوگا. حق علم ادا کرتا ہے عالم، اس لیے مسجدوں مدرسوں میں پڑھے ہیں عالم. مجبور مت کرو انہیں، رہنے دو. بہت سی بستیاں گنوا سکتا ہوں میں ایسی جن کی بستیوں میں آج امام نصیب نہیں ہو رہے. خدا کے واسطے ان عالموں کی عزت کرو، ان کے مقام کو سمجھو کہ ان کی عزت کا حال کیا ہے. ان کی عزت کا حال یہ ہے کہ بغیر پڑھا آدمی پوری رات سجدے میں سر رکھا رہے، اور ایک عالم دین عشاء کی نماز پڑھ کے صرف ایک حدیث پڑھا کے پیر پھیلا کے سو جائے، تیرے رات بھر کے سجدے عالم کے سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں انگلی اٹھا رہے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ مت بگاڑو اپنی آخرت.
تو پھر وہیں آؤ جو میں بول رہا تھا، بات بڑھ رہی ہے. اللہ کی خشیت عالموں کے سینوں میں ہے. علم والے اور غیر علم برابر نہیں ہے. بڑا کون ہے؟ پھر قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک متقی بڑا ہے. یہاں برادریاں ختم کر دی، سب ختم. تم لڑتے رہو، ترک، شیخ، پٹھان، تیلی، قصائی، جلاہا، یہ وہ نہ، سب ختم. قرآن نے میٹ کر دیا سب. ہاں سب کا کفو ایک. کیا شان ہے خدا کی قسم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسان، تجھ کو ایک ہی مذکر اور ایک ہی مؤنث سے پیدا کیا گیا، یعنی ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا. خاندانوں میں، قبیلوں میں، گروہوں میں تم کو اس لیے رکھا گیا لتعارفوا، تاکہ تیری پہچان ہو سکے. اب تم میں بڑا کون ہے؟ ترک، شیخ، تیلی، قصائی، جلاہا، پٹھان، انصاری نہ. قرآن کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا ہی بلند ہوگا. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث اللہ قادری کمیٹی علامہ اقبال احمد صاحب قبلہ. یہ مذہب اسلام ہے اور یہ اسلام کی شان ہے. اونچ نیچ فرق برادری سب ختم کر دیا اسلام نے اور ایک ہی صف میں لا کے بٹھا دیا اسلام نے. خدا کی قسم، ایک ایم پی کی بہت بڑی منتری ہے جس نے مسجد کے لیے زمین بھی دی ہے. جب اس سے پوچھا گیا، میڈیا والوں نے کیمرہ سامنے رکھ کے کہا صرف اتنا بتا دو کہ تم نے مسجد کی یعنی کہ زمین جو دی اور مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر جو تم اتنا خوش ہوتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس غیر مسلم منتری نے ایک جملہ بولا، کہا مسلمانوں کی یکجہتی پسند ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو. کہاں صرف یہ چیز پسند ہے کہ جب مسلمان ایک صف میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر غریب، حاکم محکوم، محتاج ممتاز، جب ایک صف میں ہوتے ہیں تب لگتا ہے کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے نبی کا غلام. کھڑے ہو جائیں مگر ہاتھ باندھ کے. مسافہ بعد میں کریں، ہاتھ باندھ لیں. ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنا ادب کرو گے ان لوگوں کا اتنا ہی خدا نوازے گا. کوئی بھی مسافہ نہیں کرے گا حضرت سے، کوئی بھی بندہ بعد میں سب کا